السلام علیکم۔ رجب کا آخری جو ہے وہ عشرہ چل رہا ہے، اور رجب کا آخری ہفتہ جو ہے وہ غیبی دروازہ کھولنے کا جو ہے وہ عشرہ ہوتا ہے، کیونکہ رجب کے آخری عشرے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی منت کی جو ہے وہ نیاز بھی دی جاتی ہے، اور شب معراج 27 رجب کو جو ہے وہ دنیا والوں کے نزدیک جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا انسان جو اپنی خواہشات اور اپنی جائز حاجات کو اپنے رب کے سے منوانا چاہتا ہو، اور جو انسان 21 رجب سے لے کر 30 رجب تک جو ہے نا مسلسل سونے سے پہلے یہ اسم اعظم پڑھے، تو ایک غیب کے راستے جو ہے وہ اس کے لیے ہموار کرے گا اللہ، اور وہ حاجتیں اور وہ دعائیں جو اس کی تقدیر میں نہیں ہیں وہ بھی پوری کر دے گا۔ اور رجب کے آخری عشرے میں رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہوگا۔ بہت جو ہے وہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کروا کے جائے گا، اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں شب معراج بھی آتی ہے۔ تو یہ آخری جو ہے وہ آج سے آخری عشرہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ آج 21 جو ہے وہ رجب ہے اسلامی ڈیٹ کی، تو آپ نے جو ہے وہ آج سے ہی یہ وظیفہ جو ہے وہ لازمی کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے رب سے اپنی جائز خواہشات کو منوانا ہے، یا وہ چیزیں جو آپ کی تقدیر میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہیں وہ آپ نے اپنے رب سے لینی ہے، تو وہ بھی آپ کو اللہ پاک پوری کر دے گا۔ اور وظیفہ نوٹ کر لیں کہ رجب کے آخری عشرے میں رات کو سونے سے پہلے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں عشاء کی، اور اس کے بعد اول و آخر آپ 14 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ 70 مرتبہ نعت علی پڑھیں، 70 مرتبہ نعت علی پڑھیں، اور پھر 70 مرتبہ آپ سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ یہ اسم اعظم آپ پڑھیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، 700 مرتبہ یہ بھی پڑھیں، اور اللہ کے دربار میں دعائیں مانگیں۔ جیسے ہی یہ عمل 21 رجب سے لے کے 30 رجب تک آپ مسلسل آپ کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی مراد رجب کے اختتام ہونے سے پہلے پوری نہ ہو انشاءاللہ، کیونکہ یہ اسم اعظم غیبی مدد کے دروازے کھولنے کی چابی ہے، اور صرف بات یہ ہے کہ یقین جو ہے وہ شرط ہے، اور آپ نے پڑھنا لازمی ہے، بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جس کی ذات کو آپ وسیلہ بنا کے اپنے رب کے آگے دعائیں مانگ رہے ہو، تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور اتنا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی مبارک گھڑیاں ہیں، اور آپ یہ مبارک عمل کرو گے۔ نعت علی تو ویسے بھی ہر مشکلات کا حل ہے، اور جب آپ اسے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ملا کر پڑھو گے، اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ ملا کر پڑھو گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی جائز حاجت جو ہے وہ اللہ پاک پوری نہ فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے دعا کریں، اور پھر جب آپ اپنے لیے مانگو گے نا تو اللہ پاک آپ کو لازمی عطا کرے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کی اس کے پیٹھ پیچھے مانگی گئی دعا اللہ پاک فوراً قبول کرتا ہے۔ اور جب آپ سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے دعا کرو گے اور اینڈ پہ اپنے لیے دعا کرو گے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ وظیفہ بہت آسان ہے، اول و آخر آپ نے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر درمیان میں 70 مرتبہ نعت علی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے یہ اسم اعظم 700 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، آپ نے 700 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا اللہ پاک لازمی قبول کرے گا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔